بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 20، اس کا عنوان ہے ٹنکو نے کی توبہ، یعنی ٹنکو نے توبہ کر لی۔ اس سبق میں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، نمبر 2 آئے مزید جائیں۔ پڑھنے سے پہلے میں پہلی بات ہے، آپ اپنے بزرگوں کا کہنا کیوں مانتے؟ جواب یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا کہنا اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے، اللہ رسول نے بڑوں کی تعظیم، ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ اگر بڑوں کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو محض پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے پچھتانے سے اچھا یہ ہے کہ انسان بڑوں کا کہنا مانے۔ کسی کی چیز بنا اجازت لینا کیوں بری بات ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر کسی کی چیز ہم اس کی اجازت کے بغیر لے لیں گے تو ان کو ڈھونڈنے میں دشواری ہوگی، ان کو بلا وجہ تکلیف پہنچے گی، اور بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچانا درست بات نہیں۔ آئے مزید جانے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں اور اعتدال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ ٹنکو نے کی توبہ، اس میں خاص الفاظ ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ سبق کے سمجھنے میں آسانی ہو اور دشواری نہ ہو۔ وسیلہ، غصہ کرنے والا، غصہ ہونے والا۔ مغرور، تکبر کرنے والا، خود پسند، غرور کرنے والا۔ ہوشیار، عقل مند، ذہین، بات کو جلد سمجھنے والا۔ ذبح، گردن کشی کرنا، گلا گھونٹنا، اور اسی طرح قتل کرنا۔ طعنہ، نیزہ مارنا، مذمت کرنا۔ گڑ گڑانا، معافی چاہنا، نخواستہ، یعنی دل نہ چاہنے کے باوجود۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف، پڑھتے ہیں عبارت کو۔ ایک جنگل میں 2 خرگوش رہتے تھے، ایک کا نام چیکو اور دوسرے کا نام تھا ٹنکو۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ دن بھر خوب اچھلتے کودتے، چھلانگیں لگاتے اور شرارتیں کرتے، یعنی دن بھر، یعنی پورا دن اچھلتے کودتے، چھلانگیں لگاتے، شرارتیں کرتے تھے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، ادھر سے ادھر بھاگتے تھے اور جنگل میں شرارتیں کرتے تھے۔ چیکو عادت کا اچھا اور رحم دل تھا، یعنی چیکو عادت کا اچھا اور رحم دل تھا۔ رحم دل کا معنی مہربان، ہمدردی کرنے والا۔ مطلب یہ کہ چیکو کی عادت اچھی تھی اور اس طرح وہ بہت مہربان تھا اور رحم دل تھا۔ جبکہ ٹنکو غصیرہ اور مغرور طبیعت کا مالک تھا، یعنی ٹنکو کو غصہ جلدی آ جاتا تھا اور تھوڑا سا مغرور تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ میں تو بہت ہوشیار اور پرتیلا خرگوش ہوں۔ پرتیلا، تیز دوڑنے والا، تیز بھاگنے والا۔ تو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں تو چیکو سے کیا ہوں، زیادہ ہوشیار اور ذہین ہوں اور جلدی جلدی کام کر لیتا ہوں، میری تیز رفتاری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چیکو سارا دن خوراک کی تلاش میں پھرتا رہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چیکو سارا دن خوراک کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر اسے اپنا پسندیدہ کھانا نہ ملا۔ بالآخر اسے ایک جگہ بیر مل گئی۔ وہ بادری نخواستہ یہ بیر کھانے لگا۔ بیر ایک قسم کا پھل ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے الوچے کی طرح۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چیکو کو جب پسندیدہ کھانا نہ ملا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیر کھا لیے۔ اچانک ٹنکو بھی ادھر آ نکلا، یعنی ٹنکو بھی وہاں آ پہنچا۔ ٹنکو نے چیکو کو جاڑے کے پتے اور بیر کھاتے دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا، ارے یہ کیا، تم یہ کیوں کھا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی اور پھل یا سبزی کھانے کو نہیں ملی؟ چیکو نے اداس ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ یعنی چیکو جاڑے کے پتے اور بیر کھا رہے تھے تو ٹنکو کو حیرانگی ہو گئی اور ان سے کہا کہ تم اس کھانے پر مجبور کیوں ہو گئے ہو؟ کیا کوئی اور چیز نہیں مل رہی؟ تو چیکو مایوس، اداس ہونا، مایوس ہونا، اس نے مایوسی کی حالت میں نہ میں سر ہلایا کہ نہیں، مجھے کوئی اچھا کھانا نہیں مل رہا۔ ٹنکو کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، یہاں سے کچھ دور ایک خوبصورت گاؤں ہے،
وہاں کھیتوں میں بہت اچھی سبزیاں ہیں اور باغات میں خوب رسیلے اور مزیدار پھل بھی ہے۔ رسیلے رس بھرے یعنی ایسے مزیدار پھل ہے جو جس میں رس بھرا ہوا ہوتا ہے اور بہترین ذائقہ اس کا ہوتا ہے، چلو اس کو توڑ کر کھائیں گے، میں تو اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں۔ چیکو نے ساری بات سن کر کہا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے۔ گاؤں والے اپنے باغات اور کھیتوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ رکھوالی حفاظت یعنی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں مت جانا، کیونکہ وہاں کے جو بزرگ ہیں وہ اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں جا کر پکڑے جاؤ۔ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ویسے بھی کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھانا یا کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بزرگوں کا بھی منع ہے، بزرگوں نے بھی منع فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کسی کی چیز بغیر اجازت اٹھا لینا یا اس کو کھا لینا یہ بھی بذات خود اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ٹنکو چیکو کی بات سن کر مسکرایا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، تو یوں کہو نا کہ تم ڈر گئے ہو۔ مطلب یہ کہ صاف کہو کہ میں ڈرتا ہوں، بزرگوں کی بات کہاں سے آ گئی اس میں تو چرا مزے کرنے، تم یہاں بیٹھی بیر اور پتے کھاتے رہو۔ چیکو یہ تانا نہ سہ سکا، سہنا یا برداشت کرنا، یعنی اس نے تانا دیا کہ میں جا رہا ہوں اچھے اچھے کھانے کے لیے اور تم یہاں پر یہی پتے کھا لو۔ تو چیکو کو یہ تانا اس سے برداشت نہ ہو سکا، چیکو سے تانا برداشت نہ ہو سکا، نہ چاہتے ہوئے بھی باغ دیکھنے اور سیر کرنے کے غرض سے ٹنکو کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں گاؤں کے قریب موجود باغ میں پہنچے، انہوں نے باغ کی خوب سیر کی، یعنی وہاں پر گھومے پھرے اور خوب ٹہلے۔ چیکو اتنی دور کسی بھی باغ میں پہلی بار آیا تھا، اس نے ٹنکو کو واپس چلنے کو کہا مگر وہ نہ مانا۔ وہ اطمینان سے کہنے لگا، بھائی واپس جانے کی ایسی بھی کیا جلدی ہے، یعنی اب تو آئے ہیں، تھوڑا گھومو پھرو پھر بعد میں چلیں گے، اب جلدی کیا ہے جانے کے لیے، ابھی تو ہم آئے ہیں، پہلے ان رسیلے پھلوں کا مزہ تو لے لے پھر واپس بھی چلے جائیں گے۔ چیکو دور کھڑا ٹنکو کو تال میں سے پھل کھاتے دیکھنے لگا۔ ایک تال، ایک بڑا سا برتن، اس میں جو پھل وغیرہ انہوں نے توڑی تھی وہ رکھی ہوئی تھی اور ٹنکو مزے سے کھا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باغ کے رکھوالی وہاں پہنچ گئی، یعنی باغ کی حفاظت کرنے والی پہنچ گئی، جو باغ میں روز آتے تھے باغ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے ٹنکو پر جال پھینک کر اسے پکڑ لیا۔ ٹنکو کی ہوشیاری اور تیز رفتاری کسی کام نہ آئی، یعنی وہ مغرور تھا کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن آج وہ پکڑا گیا۔ وہ لگا گڑ گڑانے اور منت کرنے، مگر کسی پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس نے منتیں شروع کی، معافی مانگنی شروع کی، لیکن کسی نے اس کے بات پر توجہ نہیں دی۔ سب ٹنکو کو سزا دینے کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اسے قید کر لینا چاہیے۔ دوسرا بولا، نہیں، اس کو ذبح کر کے اس کا مزیدار گوشت کھاتے ہیں۔ چیکو نے جب یہ سنا تو اپنے دوست کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، مطلب یہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو قید کر لیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، اس کو پکا لیں گے، اس کا ٹکا بنائیں گے اور خوب مزے کر کے کھائیں گے۔ تو چیکو سے بات برداشت نہیں ہوئی اور آگے بڑھ کر ان سے معافیہ مانگنے لگا۔ اس نے ان لوگوں سے معافی مانگی اور اپنے دوست کو آزاد کرنے کی درخواست کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ اس وعدے پر باغ کے رکھوالوں نے ٹنکو کو آزاد کر دیا۔ پڑھنے کے دوران میں ٹنکو اپنے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اپنے بارے میں اپنے آپ کو ہوشیار اور پرتیلا کہتا تھا کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، پرتیلا ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ٹنکو کیسے پکڑا گیا؟ ٹنکو مزے سے پھل کھا رہے تھے کہ اتنے میں باغ کے رکھوالے آ کر اس کو پکڑ لیا۔ گاؤں کے باغات میں کون سی چیزیں تھی؟ باغ کے باغات میں آم، سیب، انار وغیرہ تھے۔ یہ ٹنکو روز جا کر وہاں پھل وغیرہ توڑ کر کھاتا تھا۔ ہم نے جانا، غرور اور تکبر کرنا بری بات ہے۔ نمبر 2، اپنے بزرگوں کی اطاعت ہی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس سبق سے یہ سیکھنا چاہیے ہمیں کہ کبھی غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان ضعیف چیزیں ان کو اپنے سے زیادہ بڑی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی بات مانیں اور ان کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں۔ اگر بزرگوں کی بات نہیں مانیں گے تو زندگی میں بہت ساری مشکلیں پیدا ہو سکتی ہے۔